ہمارے امام نے ہم سے کہا ہے، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ جب والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو آپ کے لیے چاہیے کہ آپ سکوت اختیار کریں. آپ نے بخاری کو پانی میں ڈال دیا. میں یہ دیکھیں ایک میرے دل کا یہ سوال ساری مقصد سارا وقت کہتے رہتے ہیں کہ قرآن قرآن قرآن، جب ہم قرآن یاد کر کے آئیں تو یہ کہتے ہیں نہیں روایت. اپنی فہم کے لیے میں کہہ رہا ہوں، میں اگر کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، اس طرح کہنے میں اعتراض ہو سکتا ہے؟ کوئی سکوت والا آدمی جو سکوت پہ ہو اس کو قابل اعتراض سمجھے گا یا کیا سمجھے گا؟ دیکھیے علمی اعتبار سے یہ اس لیے قابل اعتراض ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے تو وہ جا چکی ہے. اسلام تو نہیں ملا نا ان کو، 34 سال کے بعد اسلام آیا. وہ دین ابراہیمی پر تھی، ٹھیک ہے، ان کی بات مان لیتا ہوں. وہ دین ابراہیمی پر سمجھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اہل ایمان تھی. آپ جانیں، آپ کا اللہ جانے، آپ سلام اللہ علیہ کہیں، آپ رضی اللہ عنہ کہیں، آپ سب کچھ کہیں، ہم اس ہمیں سے کوئی لوگوں کو شک میں نہ ڈالیں. ہمیں کوئی اطراض. دیکھیں اللہ نے کہا ہے اسلام ثابت کرے، اس سے بہتر، میں نے آیت پڑھی ہے کہ اس شخص سے کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے جو ملت ابراہیم کا پیروکار ہو. آیت اٹھا کے دیکھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں. اس میں یہ آیت جو قرآن میں مفسر نے حضور کے چچا کو، والد کو، آمنہ کو شامل کیا ہو، آپ کی جوتی میرا سر. میرا آپ کو چیلنج ہے سوائے شیعہ. اچھا دیکھیں، نہیں میری بات سنیں. انہوں نے بخاری کا کو میں نہیں مانتا، میں ان کی تفسیروں کو نہیں مانتا. مجھے اللہ کے نبی سے ایک صحیح روایت نکال لیں جن میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے والد مسلمان تھے، میری والدہ مسلمان تھی. مفتی صاحب سے آج مجھے ایک فتویٰ لکھوانا ہے. جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، ملائکہ ان پر لعنت کرتے ہیں، تمام انسان ان پر لعنت کرتے ہیں. مفتی صاحب آج مجھے لکھ کر دے دیں، اللہ نعوذ باللہ جن شخصیتوں کے انہوں نے نام لیا ان پر کیا کر رہے ہیں. میرا آپ کو چیلنج ہے سوائے شیعہ. اچھا دیکھیں، نہیں میری بات سنیں. انہوں نے بخاری کا کو میں نہیں مانتا، میں ان کی تفسیروں کو نہیں مانتا. نہیں ایسا نہیں، آپ تو آیتوں کو نہیں مان رہے. مجھے تعجب یہ آپ آیتوں کو نہیں مان رہے. میں آیت کی وہ تفسیر نہیں مانتا. نہیں میں نے تفسیر تو کی نہیں ہے، میں نے صرف ترجمہ کیا ہے. تفسیر میں نے کی نہیں. جو آپ کر رہے ہیں وہ نہیں واللہ میں نے تفسیر نہیں کی، میں نے ترجمہ کیا. دیکھیں میری بات، لیکن آپ آج جو ہے نا آئے تھے، میری بات دیکھیں آپ نے بات کرنی ہے. دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہاں پر میں ایک اور دلیل دینا چاہتا ہوں کہ خداوند متعال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولھم منکم فاولئک هم الظالمون. کہ جو بھی تم ایمان لائے ہو اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو خبردار ان سے کبھی دوستی نہ رکھنا. ومن یتولھم منکم فاولئک هم الظالمون، جو ان سے دوستی رکھے گا وہ ظالم ہوگا. تو میرا چیلنج ہے، یہ تاریخ میں ایک لحظہ دکھا دیں رسول خدا نے حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے دوری اختیار کی ہو، یا حضرت بی فاطمہ بنت اسد یہ تو مانتے ہیں اسلام لا چکی تھی، رسول خدا نے ان کی جدائی اختیار کرائی ہو. دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے، بلکہ اپریشیٹ کیا. اور امیر المومنین جب ایمان لائے ہیں تو کیا امیر المومنین نے حضرت ابو طالب سے رشتہ توڑا؟ نہیں چھوڑا. یہ کیسی بات ہے؟ دیکھیں تو یہ دلیل ہے، یہ ایک اسٹرانگ دلیل ہے. نہیں، اس کے علاوہ اور دلیلیں ہیں. خداوند متعال فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اللہ اہل ایمان سے کہہ رہا ہے، مومنوں سے، جو یہ نیا ایمان لایا ہے اسے منع کیا جا رہا ہے اپنے رشتہ داروں سے دوستی نہ رکھنا. اپنے جو تمہارے باپ دادا ہیں، تمہارے بہن بھائی ہیں، ایمان کے مقابلے میں اگر کفر کو پسند کریں تو اگر مثال کے طور پر یہ بات پوری کر کے میں جو آیت دوبارہ پڑھی اس پر جاتا ہوں، اگر مثال کے طور پہ میں نیا ایمان لے کر آیا ہوں اور اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تو جو ہے اپنے رشتہ داروں سے اگر وہ ایمان نہیں لا رہے تو دوری اختیار کر. رسول کو دیکھوں وہ جو اس کے رشتہ دار خود کے ایمان نہیں لائے ساتھ ہو تو مجھے میرے دل میں آئے گا یار یہ کون سا قانون ہے، یہ کیسا دین ہے. اللہ کے رسول وہ کہتے ہی نہیں جو کرتے نا، مومن کے لیے ہے کہ یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اچھا دوسری آیت جو میں نے آیت پڑھی، ولا تاکلوا، ایک آیت پوری، ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق وان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم. خبردار نہ کھاؤ جس چیز پر اللہ کا نام نہ ہو. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیاطین تو دلوں میں ڈالتے ہیں کہ وہ تم سے مجادلہ کریں. تو جو کھائے گا وہ مشرکوں میں سے ہو جائے گا. رسول خدا تو کھا رہے ہیں حضرت ابو طالب. بلکہ خود حضور کا نکاح بھی حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا ہے. مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس جو ایمان نہیں لایا تھا. کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی مدد کروں. رسول خدا نے کہا تم ایمان لائے ہو؟ کہا نہیں. کیا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. وہ پھر دوبارہ آیا، کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا آپ ایمان لائے ہیں؟ کہا نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایمان نہیں لایا اس سے مدد نہیں لی، لیکن حضرت ابو طالب سے مدد لیتے رہے ساری زندگی. حضرت ابو طالب ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ بستر پر سوتے تھے. کم از کم اتنا تو ہو سکتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ نہ سوئیں کیونکہ آپ ایمان نہیں لائے. اتنا تو جو ہے آیت کے جو ہے اس پہ چلیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ. ہمارے 4 لوگ ہیں، دادا جان عبد المطلب، چاچا جان ابو طالب، والد محترم عبداللہ، والدہ محترمہ آمنہ. ان کے ایمان پر شدید قسم کا اختلاف چلتا ہے، ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ کا دعویٰ ایسا ہے، کچھ لوگ کا دعویٰ ایسا ہے. ہمارے نزدیک اعلیٰ ترین بات اس میں یہ ہے سکوت کرو، بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہیں وہ مسلمان تھے. آپ کا یہ آپ جو آیت میری آپ دلیل کہہ رہے سن ہیں لیں، کہ ہاں ٹھیک ہے پھر آپ اس کو رد کیجیے. میں آپ سے صرف عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ آیت جو پڑھ رہے ہیں کہ رسول آئے تھے، تو کون سے رسول تھے
اور یہ لوگ کون سے دین پر تھے اور ان کا دین کا طریقہ کیا تھا مجھے بتائیے. اگلے 30 دیکھیں منٹ آپ کے اور آپ نے نہیں نہیں مجھے وقت دیجیے گا, مجھے پوری بات 5 کرنے منٹ لے دیں. لیں نہیں نہیں بس میں اپنی بات پوری کر لوں گا. مفتی صاحب سے آج مجھے ایک فتویٰ لکھوانا ہے. یہ بات دیکھیں حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی, بیٹھے ہیں مفتی صاحب یہاں پر کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, پھر یہ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. ٹھیک ہے, اسی میری ذریت میں سے مسلمان جماعت رکھ, اسی میں مسلمان جماعت میں سے رسول مبعوث کیجیے جو لوگوں کو تزکیہ نفس کرے, انہیں آیتیں پڑھ کر سنائے. تو یہ جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے, حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تو اللہ نے مستجاب کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کر لی تھی. تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ اللہ نے نبوت رکھا, اور اللہ نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. ہم نے نوح اور ابراہیم کی آل میں رسالت بھی رکھی, نبوت بھی رکھی, کتاب بھی رکھی, اور اس میں جو ہدایت والے تھے یہ اعداد ان کو ملے. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا کے والدین مسلمان نہیں تھے. رسول خدا نہیں, آپ نے کہا کہ آپ نے کہا سکوت ہے, جو عمومی جو ہے عمومی جو عقیدہ چل رہا ہے, ایک جملہ نہیں کہا آپ میری طرف یہ کافر کا غیر مسلم کا تو لفظ نہ کہیں. ایک چیز سمجھ لیں. دیکھیں بخاری کے اندر روایت ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے چچا ابو طالب آپ کی جو ہے بہت وہ محافظت کرتے تھے, آپ کا بہت خیال رکھتے تھے, ان کا کیا معاملہ ہے؟ مفتی صاحب تائید کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کی سفارش کروں گا, ان کو ٹخنوں تک عذاب ہوگا, عذاب کی وجہ سے ان کا سر پکڑا ہوگا, سفارش کروں گا. اور اس طرح سے یہ بخاری کی روایت ہے. اب قرآن میں سورہ بقرہ, مفتی صاحب یہ سنیے گا آیت, ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم مل الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. جو ان لوگوں نے کفر کیا, کفر کی حالت میں مر گئے, اگر تمام دنیا کا سونا بطور فدیہ دینا چاہیں, نہ ان سے قبول کیا جائے گا, نہ ان کی کوئی مدد ہوگی, نہ ہی ان کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی. اب یہ قرآن اس طرح سے کہہ رہا ہے, کیا رسول خدا قرآن مخالف بات کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اللہ نے تو مطلقاً منع کر دیا تمام جو بھی کفر پر مرتا ہے. دوسری بات, ٹھیک ہے, بخاری کے اندر روایت ہے, ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس, یا رسول اللہ میرے والدین جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے, رو رہا تھا, ان کا کیا بنے گا؟ تو رسول خدا والد وہ رونے لگا. تو رسول خدا بھی رونے لگے. انہوں نے کہا میں تو رو رہا ہوں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھی میرے والد بھی نہیں, روایت ایسی نہیں ہے, بخاری میں اضافہ کر رہے ہیں. نہیں ایسے ہی ایسے ہی اس میں دیکھیں. مجالس میں اچھا مجھے فتویٰ لکھ کر آج آپ نے ایک چیز مجھے بات پوری کرنے دیں. میں نے آپ کو ٹائم ایک آیت کا بھی مصداق نہیں بتایا. آپ کا مسئلہ یہ ہے میں نے آپ کو یہیں پر وہ روایت جھوٹی ثابت کر دی. میں نے وہیں پر وہ روایت جھوٹی ثابت کر دی. لوگ آپ کی تائید کرتے ہیں کہ بہت قرآن سے بات کرتے ہیں, قرآن کی بات کو آپ واضح نہیں کرتے. آپ مجھے دیکھیں, یہ بات پوری کرنے دیں. دیکھیں خداوند متعال فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس. جن لوگوں نے کفر کیا, کفر کی حالت میں مر گئے, اللہ ان پر لعنت کرتا ہے, ملائکہ ان پر لعنت کرتے ہیں, تمام انسان ان پر لعنت کرتے ہیں. مفتی صاحب آج مجھے لکھ کر دے دیں, اللہ نعوذ باللہ جن شخصیتوں کے انہوں نے نام لیا ان پر کیا کر رہے ہیں؟ ملائکہ کیا کر رہے ہیں, انسان کیا کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. دیکھیں 1400 سال سے یہی جھگڑا چل رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن مخالف کبھی بھی رسول خدا نہ عمل کر سکتے ہیں, نہ اللہ جو ہے ایسا نظام دے سکتا ہے کہ قانون کہیں پر کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور ہو. اللہ لعنت کرتا ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین حضرت ابراہیم کی دعا کا کیا ہوا؟ مسلمان جماعت کہاں گئی دین ابراہیم پر جو چل رہی تھی, جس میں سے رسول مبعوث ہونے تھے؟ انہیں بشارت کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے حضرت, یہاں پر کتنے سال کا فاصلہ یہ تو بتائیے. کئی ہزار سال کا فاصلہ. کئی ہزار سال. اس کئی ہزار سال میں کوئی ہدایت والا نہیں ہے. کیوں نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو جتنے نبی آئے, یہ اللہ نے حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی اولاد میں سے نبوت بھی بنائیں گے, امامت بھی بنائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے نبی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے, امام تمام ان کی اولاد میں سے ہیں. میرا سوال پھر وہی پہ آتا ہے, انہوں نے کہا کہ ہر امت پر ایک نبی آئے گا. یہ 4 افراد جب اس وقت موجود تھے, دادا جان, چاچا جان, والد محترم, والدہ, اس وقت کون سے نبی تھے؟ یا تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت مان لے تو آپ فطرت کے زمانے کا انکار کر رہے ہیں, جبکہ یہ دنیا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ زمانہ فطرت تھا. آپ دوبارہ سے قرآن کا ترجمہ ایک دفعہ اور پڑھیں اور تفسیر پڑھیں. دیکھیں اللہ نے آیت آج آپ بہت زیادہ نہیں میں آپ دیکھیں نہیں میں نے جو ہے دیکھیں پچھلی دفعہ میں نے نہیں بولا, میں نے سارا جو چاہا دیکھوں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے. میں نے نہ آپ کی روایت پر کوئی اعتراض کیا, نہ آپ کے جملوں پر کوئی اعتراض کیا. خداوند متعال فرماتا ہے کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. بھلا اس شخص سے دین کس کا اچھا ہو سکتا ہے؟ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن, جو احسان کرنے والا بھی ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفا, جس نے ملت ابراہیم کی اتباع کی. آیت کس کے لیے اتری ہے؟ یہ آیت والدین رسول خدا کے لیے اتری ہے, حضرت ابو طالب کے لیے اتری ہے. کیوں؟
اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو شاید یاد ہوگا پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ کافر جو ہے رسول خدا کے پاس آتے ہیں، وہ رسول خدا ان سے کہہ رہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ کافر کو رسول خدا یہ آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئے، تو وہ کہتے ہیں آگے سے کہ ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کا دین کافی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے باپ دادا تو جاہل تھے، ان کے پاس عقل نہیں تھی، رسول یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں کفار کے سامنے۔ کبھی کسی کافر نے کہا کہ آپ جو ہمارے والدین کو ہدایت پر نہیں کہہ رہے، بے عقل کہہ رہے ہیں، آپ کے بھی تو ایسے ہی تھے۔ یہ تانا کافروں نے رسول خدا کو نہیں دیا، الحمدللہ مسلمانوں نے دیا۔ رسول خدا پر پہلا اعتراض یہود و نصارہ کرتے کہ یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ مسلمان گھرانے میں سے نہیں ہے، آل ابراہیم میں سے نہیں ہے، یہ اس مسلمان جماعت میں سے نہیں ہے جو ابراہیم نے مانگی تھی۔ وہ انتظار کر رہے تھے مدینے میں، کس لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں پر رسول مبعوث ہونا، یہودیوں کو پتہ تھا۔ تو یہ جو ساری باتیں انہوں نے کی ہے، انہیں عقائد کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، پہلے تھوڑا سا سوچ لیں کہ قرآن کے مخالفت کر کے ہم کیا جو ہے ایک بھی بات ثابت نہیں کی ہے کہ جو میں نے آپ قرآن اگر کی مخالفت اس کو کی ہے، حاصل کرنا ہی نہیں چاہ رہے، میں نے اس لیے حاصل نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ اپنی بات یہ پھیرتے روایت نہیں ہیں، نہیں، آپ کی کوئی بات واضح نہیں ہے، آپ ہر بات کو دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں، پڑھنے پہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کو ہاں، میں اس بات کو اتنا سمجھاؤں کہ وہ کہتے ہیں میں سکوت کا قائل ہوں، اور آپ کہتے ہیں ایمان ثابت ہے، ثابت ہے۔ ایمان فطرت کے عین مطابق ہے۔ میں نے کوئی ایسی آیت پڑھی ہو جو اس سے مطابقت نہ رکھتی ہو، جس پہ سوال نہ اٹھتا ہو۔ ابو طالب کے ساتھ جو واقعہ ہوا، آپ رضی اللہ اللہ کہہ گئے، حضرت ابو طالب رضی اللہ کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں ابو طالب کا جو واقعہ ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میرے کان میں کہہ دیجیے، ٹھیک ہے، اب نہیں کہا انہوں نے، روایت میں تو یہی بات ہے کہ وہ کہہ دیتا تو میں قیامت کے دن کے لیے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو بیان فرمایا، بعد میں بیان فرمایا، ٹھیک ہے، اس میں یہ بات ہے کہ جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ کیا تم دین عبد المطلب پر جا رہے ہو، یا تم دین عبد المطلب پہ جا رہے ہو یا اس کے دین پہ جا رہے ہو؟ تو ابو طالب نے کہا کہ میں دین عبد المطلب پر ہوں۔ اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ دین ابراہیمی پہ تھے، عبد المطلب دین ابراہیمی پہ تھے، ابو طالب دین ابراہیمی پہ چلے گئے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ عبد المطلب کا دین تو ابراہیمی ہے بقول ان کے۔ روایتیں ساری جھوٹی ہم مانتے نہیں، آپ یہی تو مسئلہ ہے، شروع اس پہ یہ آ جانا۔ ساری گڑی ہوئی روایتیں ہیں، قرآن میں کہہ رہا ہوں مخالف۔ نا۔ آپ ایسی ہزار روایتیں بھی لے آئیں تب بھی میں قرآن کی یہی آیت پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی۔ اب آپ اس کی حمایت میں کیا روایت پیش کر سکتے ہیں یہ بتا دیں، مثلا جس سے ایمان ثابت بھی ہو رہا میری ہو، ظاہر زبان بھی ہو کی رہا ہو، ثابت بھی ہو رہا ہو۔ بات چھین لی، مجھے اللہ کے نبی سے ایک صحیح روایت نکال لیں جن میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے والد مسلمان تھے، میری والدہ مسلمان تھی، میرے چچا مسلمان تھے۔ آپ ایک روایت جو ہم دونوں کے ہاں متفق ہو، کیونکہ آپ نے بخاری کو پانی میں ڈال دیا۔ میں یہ ان سے پوچھتا ہوں، ایک میری دل کا یہ بھی سوال ہے۔ ساری مقصد سارا وقت کہتے رہتے ہیں کہ قرآن قرآن قرآن، جب ہم قرآن یاد کر کے آئیں تو یہ کہتے ہیں نہیں روایت۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسابقت نہیں، ان کا کہنا یہ نہیں، کہ اس میں ربط نہیں دیکھیں ہے۔ رسول، میں نے آپ سے کیا کہا، بات ٹکرا رہی ہے نہیں ٹکرا رہی؟ کیا میں غیر عقلی بات آپ کر کی رہا ہوں؟ نظر میں غیر ٹکرا رہی ہے، نہیں ہے، آپ کی نظر میں لیکن ٹکرا رہی ہے۔ ایک میٹھا سا سوال ہے،